السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے 3 دن میں بیوی کو واپس لانے کا عمل۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مسائل ہیں۔ بیوی روٹ کر چلی گئی ہے، شوہر طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے، میاں بیوی کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ سب سے بڑی شیاطین ہے، کیونکہ شیاطین جو ہیں ان کا عمل دخل جو ہے میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ طلاق بہت زیادہ کروا رہے ہیں، ان کے درمیان میں نفاق پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب آپ کی اہلیہ یا شوہر جو ہے وہ ناراض ہو جائیں یا لڑائی جھگڑے حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو اس کے بعد آپ جو ہے فوراً جو ہے وہ کسی روحانی معالج سے رابطہ کر کے اپنے جو مسائل ہیں وہ ان کو بتائیں اور اس کے مطابق ان سے علاج کروائیں۔ اگر آپ کی یہ مسائل آپ کے روز کے ہیں، بیوی روٹ کے چلی جاتی ہے یا شوہر جو ہے وہ طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے، بدتمیزی ہوتی ہے گھر میں، تو اس میں عموماً جو ہے وہ جنات شامل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ حفاظت کے اعمال کی پابندی ضرور رکھیں اپنی زندگی میں، تاکہ شیاطین کا عمل دخل کم سے کم ہو۔ دوسرا، اگر آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ روٹ کے چلی گئی ہیں تو سب سے پہلے اس کی وجہ تلاش کریں۔ وجہ اگر آپ کے خاندانی ہے تو اس میں عملیات کام نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ کہ آپ کی اہلیہ آپ کی والدہ کی وجہ سے پریشان ہے، مطلب وہ اپنی ساس کی ظلم سے پریشان ہے، ساس نے مطلب ان کو گالی گلوچ کرتی ہیں، یہ مطلب اس میں کسی قسم کا آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں یا ہمارے والدین کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ یقیناً غلطی کسی نہ کسی طرف سے ہوتی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اگر آپ خود کو اپنی اہلیہ کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں اور آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی بدتمیزی کر رہا ہو تو یقیناً آپ بھی نہیں برداشت کریں گے۔ تو اگر تو آپ کا خاندانی مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں کوئی جو آپ کی اہلیہ ہے اس کے اوپر مطلب الزام تراشی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، ان کے زندگی میں جو ہے وہ مداخلت کی جاتی ہے، تو وہ یقیناً آپ کو خود ہی اس کو ہینڈل کرنا ہوگا۔ اس میں عملیات کام بہت کم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ آپ کو ایک شخص مارتا ہے اور آپ اس کو چھوڑ کر چلے گئے، تو آپ کتنے بھی عملیات کر لیں گے تو آپ یہی سوچیں گے کہ یار دیکھو، میں مرنا تو پسند کروں گا لیکن میں ادھر جانا پسند نہیں کروں گا۔ یا اگر آپ کسی طریقے سے عملیات سے آپ واپس آ بھی گئے ہیں تو آ کے پھر وہی مار کٹائی، وہی بدتمیزی ہے، تو پھر آپ دوبارہ چلے جائیں گے کہ یار یہ تو یہی کام ہے، تو میں یہاں پہ کیا کرتا رہوں۔ تو اسی طرح جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ کے جو معاملات ہیں شوہر اگر بدتمیزی کرتا ہے، خرچ نہیں دیتا اور مار کٹائی کرتے ہیں، اس طرح کے اگر مسائل ہیں تو پھر آپ کو ان کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ آپ یہ بھی ختم کریں اپنے اینڈ سے۔ اس میں بھی عملیات کام نہیں کریں گے، وظائف کام نہیں کریں گے۔ تیسرا، بلا وجہ لڑائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اہلیہ کو کوئی کام کہا اور اہلیہ آگے سے بدتمیزی کرتی ہیں اور آپ نے اس بدتمیزی کے اگینسٹ آپ نے کچھ کہا تو وہ روٹ کے اپنے گھر چلی گئی ہیں۔ یہ عموماً مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی اہلیہ کی بدتمیزی کرنے کی وجہ کیا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ بدتمیزی کیوں کر رہی ہیں، کیا آپ رہنا تو نہیں کیا آپ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی یا کیا وجہ ہے، تاکہ وہ آپ کے معاملات بیٹھ کے حل ہو جائیں۔ دوسرا، آپ اس کو کوشش کریں کہ دنیاوی طور پہ اس کو حل کریں، مطلب بڑوں کو بٹھا کر بات کریں۔ اگر حل نہیں ہوتا تو پھر آپ عملیات کا سہارا لیں، آپ وہ اعمال کریں جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، بدتمیزی بند ہوتی ہے، مطلب زبان بندی کے اعمال کریں۔ اگر ان کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے تو آپ محبت کے اعمال کریں، مطلب سلام قولا من رب رحیم 1100 دفعہ پڑھ کے، پانی دم کر کے، چینی دم کریں گھر کی، تو وہ ان کو کھلائیں پلائیں، تمام گھر والے کھائیں پئیں، تو اس سے بہت زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ محبت کے اس طرح کے اعمال کریں تاکہ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اہلیہ جو ہیں وہ بغیر کسی وجہ کے لڑ جھگڑ کے گھر سے چلی جاتی ہیں۔ اس کے لیے آپ اعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں عموماً شیاطین کا عمل دخل ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی بات کی تو وہ بلا جواز جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کر کے اپنے گھر چلی گئیں اور طلاق کا مطالبہ کر دیا، بچے بھی چھوڑ دیے،
پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نے کہیں اور شادی کرنی ہے، تو وہ اس طرف بھی نہیں آتی۔ تو اس کی وجہ عموماً یہ ہوتی ہے خواتین کے اوپر جناتی اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو دوسرے جو جنات ہیں وہ ان کو شوہر کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے، تو ان میں اکثر لڑائی جھگڑا کروا دیتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے نا آپ جو کسی نہ کسی درجے میں اپنے گھر کا علاج کرتے رہیں، آیت الکرسی 100 دفعہ پڑھ کے پانی دم کریں، تمام گھر والوں کو پلائیں، گھر میں جو ہے وہ سپرے کریں پانی کا، گھر کے حصار کرتے رہیں، تو اس سے یہ معاملہ جو ہیں آپ کے لگاتار اگر آپ نے 11 دن تک یہ عمل کر لیا تو اس سے یہ مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں، مطلب یہ جو جناتی اثرات ہوتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اہلیہ اپنے گھر چلی گئی ہیں اور واپس نہیں آ رہی اور طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں، اس کے لیے جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بہت نایاب عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے، سورۃ یاسین اور آیت کریمہ کا عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے اہلیہ آپ کی انشاءاللہ تعالی امید ہے 3 دن میں 72 گھنٹے کے اندر اندر واپس آ جائیں گی۔ اگر 72 گھنٹے میں واپس نہیں آتی تو آپ 1 ہفتہ چھوڑ کے پھر آپ یہی عمل کریں گے۔ مطلب آپ نے یہ عمل کیا 9 چندی جمعرات کو، آپ کا کام نہیں ہوا 72 گھنٹے تک کا، پھر آپ کیا کریں گے، اگلی جمعرات کو پھر کریں گے، پھر اگلی جمعرات کو کریں گے، پھر اگلی جمعرات کو کریں گے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی 1 ماہ کے اندر اندر وہ آ جائیں گی۔ مطلب 4 دفعہ عمل کرنے سے آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن جیسے وہ آئیں گی پھر آپ کو اپنے خاندانی مسائل کا حل کرنا ہوگا۔ آپ اگر بدتمیزی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ بند کرنی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ محبت کے اعمال کریں۔ اگر جناتی اثرات ہیں تو آپ نے گھر کا علاج کروانا ہے، اہلیہ کا علاج کرتے رہنا ہے، خود سے کریں یا کسی سے کروائیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ عمل کرنے سے آپ کی اہلیہ انشاءاللہ تعالی 3 دن میں واپس آ جائیں گی۔ عمل جو ہے بہت زبردست عمل ہے، عمل آپ نے کرنا ہے 9 چندی جمعرات کو۔ 9 چندی جمعرات جو قمری مہینہ، جو اسلامی مہینہ ہے، جب اس کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو پہلی بدھ آتی ہے، بدھ کا دن جب گزر جاتا ہے تو اس کے بعد مغرب کے بعد جو ہے وہ جمعرات کا دن شروع ہو جاتا ہے، ہوتی رات ہے مطلب دن شروع ہو جاتا ہے، جمعرات ہو جاتی ہے۔ تو جو بدھ کا دن، اسلامی مہینے کا چاند نظر آنے کے بعد جو بدھ کا دن آئے گا، اس دن یہ عمل رات کو آپ نے سورج نکلنے سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ اس میں وقت تھوڑا زیادہ لگے گا، اس لیے میں آپ کو وقت جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو رات کو 2 بجے اٹھ کے شروع کرنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی خوف خطرے کی بات نہیں ہے، بس آپ نے وقت کی وجہ سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے رات کو 2 بجے اٹھنا ہے، 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں وضو کر کے، اور اللہ سے آپ نے اپنے عمل کی کامیابی اور اپنی اہلیہ کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ وہ واپس آ جائیں تاکہ آپ کا گھر بس جائے اور شیاطین کو جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ شیاطین چونکہ اپنے کام کرتے رہیں گے تو اس لیے آپ نے بھی اپنا کام کرتے رہنا ہے، آپ نے حفاظت کرتے رہنا ہے، اور اثرات کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کسی نہ کسی درجے میں اپنا علاج کرتے رہنا ہے۔ اس کے لیے ہماری بہت سی ویڈیو موجود ہیں، ہمارے جتنے اعمال ہیں ان کی تصویری شکل آپ کو ہماری موبائل اپلیکیشن سے اور ہمارے فیس بک پیج سے مل سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اعمال کو ان احباب تک پہنچایا کریں جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ آپ بھی خدمت خلق میں حصہ دار ہو جائیں، اور جو ساتھی ہمارے اعمال کی خاص اجازت چاہتے ہیں، خاص توجہات چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، اور ہمارے اعمال کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیا کریں، تو ان کے لیے انشاءاللہ تعالی خاص اجازت کا اہتمام کیا جائے گا۔ عمل نوٹ فرما لیں، عمل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ مٹی کی ہانڈی لینی ہے چھوٹی، مطلب ایک تو جو ہانڈی ہوتی ہے جس میں کھانا پکاتے ہیں، اتنی بڑی کی ضرورت نہیں ہوگی، چھوٹی سائز کی جو ہوتی ہے، بالکل جو چھوٹے سائز کی ہوتی ہے، تقریباً جو اتنی بڑی ہوتی ہے نا، اس کو آپ نے لینا ہے، مٹی کی کوری ہانڈی لینی ہے ڈھکن سمیت۔ اس کے ساتھ آپ نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے لینی ہیں، کنکریاں آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، کنکریاں مطلب چھوٹے چھوٹے روڑے جو ہیں وہ آپ، جیسے بجری ہوتی ہے
اس سے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ آپ لے لیں، جو چپس کی بجری ہوتی ہے موٹی والی وہ والی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے آپ نے 41 پیس لینے ہیں، اور 41 آپ نے کالی مرچ لینی ہے ثابت والی، مطلب اچھی والی، اس میں مطلب کسی قسم کا چھید نہ ہو، خراب نہ ہو مرچ، وہ آپ نے لے لینی ہے۔ اور ہانڈی کا آپ نے اہتمام کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 2-3 شاپنگ بیگ جو ہیں ان کا آپ نے اہتمام کر لینا ہے۔ یہ بدھ والے دن ہی آپ نے اہتمام کر لینا ہے۔ بدھ والے دن جب آپ عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں یا نہ سوئیں تو آپ نے رات کو 2 بجے تازہ غسل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں، اور اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کی برکت سے میرے معاملات میں آسانیاں فرما، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ کوشش کر کے 2 نفل صلاۃ التوبہ بھی ساتھ ہی پڑھ لیں تاکہ آپ کے عمل میں مزید برکت پیدا ہو جائے۔ عمل کے لیے آپ نے 2 جو چیزیں لی ہیں، کنکریاں اور کالی مرچ، ان کو دونوں کو ایک کو ہاتھ میں لینا ہے۔ سورۃ یاسین پڑھنی ہے، آپ نے شروع کرنی ہے۔ پہلے آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ سورۃ یاسین پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے شروع کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پڑھتے جانا ہے۔ پہلی مبین آئے گی وما علینا الا البلاغ المبین۔ جب مبین کے لفظ پر آ جائیں گے تو یہاں پر رک کر آپ نے 21 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پیغام لگانا ہے۔ پیغام لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ میری اہلیہ فلاں بنت فلاں نام لیں گے، اس کی والدہ کا نام لیں گے، اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو، میرے لیے تڑپ پیدا ہو، اور وہ اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر میری طرف آئے، میرے گھر میں رہے، اپنے بچوں میں رہے، اپنے اگر بچے ساتھ لے کر گئے تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے، اور میرے گھر میں میرے ساتھ رہے، اس کو واپس لے کر آئیں میرے گھر میں۔ اس طرح کا آپ نے پیغام لگانا ہے۔ اس پیغام کی آپ نے پریکٹس کر لینی ہے، آپ نے لکھ لینا ہے پاس اپنے۔ تو یہ 3 مرتبہ آپ نے پیغام لگانا ہے، میری اہلیہ فلاں بنت فلاں، اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو اور وہ میرے گھر مر واپس آئے، اس کو میرے گھر میں لے کر آئیں، میرے پاس اس کو لے کر آئیں۔ یہ پیغام آپ نے 3 مرتبہ کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے شروع کر دینا ہے آگے، اگلی مبین آئے گی، پھر آپ نے 21 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ پیغام لگانا ہے۔ جب آپ نے سورۃ یاسین 1 مرتبہ مکمل کر لی، اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ پیغام یہی لگانا ہے۔ یہ آپ کا 1 جو کنکری اور 1 کالی مرچ ہے، اس کے اوپر آپ نے اس کو پڑھ کے دم کر دینا ہے اور اس کو اس ہانڈی میں ڈال دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے یہی کام، یہی عمل پورا، ہر 1 کنکری اور 1 کالی مرچ کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کے اوپر پڑھ کر دم کرنا ہے، پیغام لگانا ہے، 7 مبینوں پر آیت کریمہ پڑھنی ہے، آخر میں پھر پیغام لگانا ہے۔ آیت کریمہ کے بعد 3 مرتبہ پیغام لگانا ہے، سورۃ یاسین ختم ہونے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ پیغام لگا کے اس کنکر اور کالی مرچ کو آپ نے ہانڈی میں ڈالتے جانا ہے۔ جب آپ تمام ہانڈی میں یہ چیزیں ڈال دیں، اس کے بعد آپ نے ہانڈی کا منہ جو ہے وہ آٹے کے ساتھ اور گندے ہوئے آٹے کے ساتھ آپ نے اس کا منہ اچھی طرح بند کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا پانی نہ جا سکے۔ یاد رکھیں اس میں پانی نہیں ڈالنا، کوئی اور چیز بھی نہیں ڈالنی سوائے کنکری اور اس کے۔ تو اس کو اچھی طرح باندھنے کے بعد آپ نے اس کو شاپنگ بیگ میں پیک کر دینا ہے، مطلب 3-4 شاپنگ بیگ آپ نے اس کے اوپر چڑھا دینے ہیں تاکہ اس کے اندر پانی نہ جائے۔ آپ نے بڑا برتن لینا ہے جس میں پانی آپ نے بوائل کر لینا ہے۔ پانی جب ابل جائے، اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تو آپ نے اس ہانڈی کو اس کے اندر ڈال دینا ہے تاکہ وہ جو کنکر اور کالی مرچ ہے ان تک تپش پہنچے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس پانی کو آپ نے ڈھک دینا ہے اور ہلکا سا چولہا آپ نے جلا دینا ہے، تو 72 گھنٹے کے لیے چولہا جلتا رہے گا اور ہانڈی جو ہے وہ گرم ہوتی رہے گی۔ انشاءاللہ تعالی انہی 72 گھنٹوں کے اندر آپ کی اہلیہ آپ سے رابطہ کریں گی اور
جو بھی آپ کے معاملات ہیں اس میں آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، جو بھی راستہ بنے آپ نے اس میں آگے بڑھ کے حصہ لے کے آپ نے اپنی اہلیہ کو واپس لے کر آنا ہے۔ آپ نے جھک جانا ہے، چونکہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کی اہلیہ واپس نہیں آ رہی، تو آپ نے خود سے شفقت فرمانی ہے، خود کو تقوی اختیار کرتے ہوئے آپ نے جھک کے آپ نے اہلیہ کی بات مانی اور اس کو اپنے گھر میں لے کر آئیں۔ گھر میں لا کے آپ پیار محبت والے جو اعمال ہیں ان کو آپ وہ پانی دم کر کے چینی دم کر کے کھلائیں پلائیں، اور اثرات ختم کرنے کے لیے آپ آیت الکرسی کا عمل کرتے رہیں۔ اور ہماری جو اثرات ختم کرنے کے لیے، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم کرنے کے لیے ہماری بہت سی ویڈیو موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ کر کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ گھر کا بھی حصار کرتے رہیں، گھر سے بھی اثرات ختم کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔